الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا جو معبود ہے الہ واحد ایک معبود ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود بھی الا ہو سوائے اس کے الرحمن وہ رحمان ہے الرحیم وہ رحیم ہے رحمان ہم نے کہا تھا جی واپس آ گئے ہم لوگ میں دوبارہ ترجمہ سناتا ہوں وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا جو معبود ہے الہ معبود ہے واحد ایک ہی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود بھی الا ہو سوائے اس کے الرحمن وہ رحمان ہے الرحیم وہ رحیم ہے رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کا وزن ہے اور مبالغے کے الفاظ ہیں، یعنی اس میں ایگزیجریشن ہے۔ الرحمن میں رحم کی شدت ہے کہ شدید رحمت والا، اور یہ رحیم میں تسلسل ہے، ہمیشگی ہے، یعنی کہ مسلسل کنٹینیو جو ہے وہ رحمت کرنے والا ہے۔ دونوں رحم سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بڑوں کا ہم ادب کرتے ہیں نا، وہ بھی رحمان سے ہے، رحم سے ہے، اور جو چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں وہ بھی رحم سے ہے، اور جو جن 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 لوگوں میں یہ نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دیکھتے ہیں ذرا، یہ تو بڑا بڑا پیارا موضوع تھا لیکن اس کو میں دیکھ نہیں پایا۔ کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کی شان و صفت سے معلوم کی۔ کفار نے حضور اقدس سے اللہ تعالیٰ کی شان معلوم کی کہ کیا صفات ہیں تمہارے معبود کی۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہارا الگ ہے اور ان کا الگ ہے، سب کا ایک ہی معبود ہے، تم نے پہچانا ہی نہیں۔ نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے، معبود اور رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، اور وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ معبود ہم نے کہا تھا نا کہ ایسی ذات جس کے سوا جو ہے نا کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق، وہ جو لائق عبادت ہے وہ، اور رب کا معنی ہوتا ہے پل پل پالنے والا، لمحہ بلمحہ تربیت کرنے والا، دونوں الفاظ یہیں سے نکلے ہوئے ہیں۔ پروردگار تو وہ ایک ہی ہے، تمہارا اور ہمارا ایک ہی ہے، سب کا ایک ہی ہے۔ اس میں اعظم والی آیت حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت کریمہ میں لا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اب ان دونوں آیات میں ذرا دیکھیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، دونوں میں کون سے ایسا لفظ ہے جو کہ ایک جیسا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ اسم اعظم ہے، جس نے یہ پڑھ لیا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اب یہ جنتی کرنے والا اگر کلمہ ہے تو آپ سمجھ جائیں نا کہ یہ اسم اعظم اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے۔ جس نے ایک دفعہ بھی ایمان سے اس کو پڑھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک ذرہ کے برابر بھی اگر کسی کا ایمان ہے اس پہ، اس کلمہ پہ، تو وہ جنت میں جائے گا۔ بعض میں عذاب کا ہے کہ عذاب سہ کے وہ جائے گا، اور بعض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے کسی کے صدقے سے، کسی کے وسیلے سے، کسی کی شفاعت سے، کسی کام کے، کسی نیکی کے بدولت، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے بندہ۔ جو کلمہ یہ نہیں پڑھے گا نا، اس کا چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، پارسا ہو، بڑوں کا ادب کرنے والا، چھوٹوں پہ رحم کرنے والا، وہ نہیں جا سکتا، کلمہ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو یہ تو کلمہ، یہ پورا کلمہ جو ہے اس میں اعظم تو ہے ہی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ صوفیاء نے جو نکالا ہے وہ ہو کا ذکر ہے۔ ہو، یہ جو لفظ ہو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہو اصل میں ضمیر ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں سورہ اخلاص میں دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا، قل هو اللہ احد، ہوا
قل جو لفظ ہے وہ تو رسالت ہے کہ آپ نے آقا کریم سے فرمایا ہے کہ آپ فرما دیں، آپ کی زبانی آپ ہی فرما دیں، اور یہ لوگ تبھی مسلمان بنیں گے جب آپ کے کہنے سے مانیں گے مجھے۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہوا، ہوا یعنی اللہ نے اپنے لیے جو ضمیر استعمال کی وہ ہوا کی استعمال کی، اور یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے تھرڈ پرسن یہ ہوتا ہے کہ آپ دو بندے بات کر رہے ہو اور تیسرا چاہے غائب ہو یا چاہے حاضر ہو۔ ویسے تو ہم غائب کو شمار کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں حاضر کا بھی، چاہے حاضر ہو یا غائب ہو، لیکن تھرڈ پرسن ہو تو اس کو ہوا کہیں گے۔ تو اللہ نے ہو کا یہ جو ذکر ہے نا، ہو یا ہو، یہ ذکر جو ہے صوفیاء نے اپنے سلاسل میں رکھا ہوا ہے۔ طریقت کے جتنے بھی سلاسل ہیں، چاہے یہاں پاکستان کے میں ہیں یا پھر عرب میں ہیں، وہ سب جو ہے ہو کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی سلسلہ اس سے خالی نہیں۔ تو چونکہ یہ آیت کریمہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ہو والی، وہ یہاں ذکر ہے، دونوں میں ذکر ہے۔ یہ بہت پیاری جو ہے نا ہمیں مل گئی، بہت پیاری حدیث مل گئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کو میں دیکھیں اب اس کا نا اسکرین شاٹ میں لے رہا ہوں، اسکرین شاٹ لیا، اور آپ کی خاطر اس کو ذرا اس کو الگ سے رکھتے ہیں چونکہ یہ اہم چیز ہے نا، تو عام لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ آ سکتی ہے۔ تو آپ کے اجازت سے جو ہے نا میں اس ذرا الگ سے اس کو رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے کراپ کریں گے اور یہ سے یہاں سے، اور یہ آپ کے یہاں سے ہو جائے گا، یہ اس میں بات سمجھ جائے گا۔ اس کو ہم شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ۔ اچھا اگلی آیت میں آپ دیکھیں نا، تو اللہ اکبر، اگلی آیت بھی اللہ جل شانہ کی صفات میں سے۔ اب دیکھیں اوپر والا، دیکھیں جو اوپر والی آیت ہم نے پڑھی ہے، یہ ساتھ والی دوسری جس میں اعظم میں آیت پڑھی ہے، یا یہ جو آیت ہم پڑھنے والے ہیں 164 نمبر آیت کریمہ ہے، ان آیات میں ملحدین کا جواب ہے، ایتھیسٹ کا کو جواب ہے۔ ایسے لوگ، اچھا وہ تو ایک سائڈ پہ ہے نا، یہ تو سارے نیگیٹو، ان کو چاہے کتنی ہی دلیلیں دے دو، جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی نا، وہ آپ کی کمزوری نہیں ہے کہ آپ کے دلائل کمزور ہیں، آپ وکیل اچھے نہیں ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس پہ نہ جائیں آپ۔ یہ اصل میں ہدایت دینا اللہ کے جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ پاک پتہ نہیں کیوں، اللہ پاک جو ہے دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نا، اللہ تعالیٰ لوگوں کا مستقبل بھی جانتا ہے، شاید اس وجہ سے جو ہے نا اللہ پاک ہی جو ہے وہ اللہ پاک نے ہدایت کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے مجھے اچھا، تو یہ تو ایک لوگ ہوتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی تلاش چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کا دل بڑا صاف ہوتا ہے، ان کو انہوں نے ایسا کوئی ان کو فقیر ملا ہی نہیں کہ اس کو کوئی یہ اللہ کی صفات بتائے۔ تو اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے نا، تو ہم نے یہ جو آیات ہے نا، جیسے یہ جو آیت ہے یا اس جیسی جو آیات ہے، اس میں سے ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے ان آیات میں، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر کو بیان کیا گیا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں گم ہو کے نا، وہاں تحقیق کر کے، وہاں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک اللہ پاک نے ہمیں راستہ بتایا ہے، لیکن اگر آپ براہ راست اللہ کے بارے میں سوچیں گے نا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ مسئلہ دیکھیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے یہاں پہ اس آیت کریمہ میں کہ اگر تو اللہ کو پانا ہے، مشرکین نے کہا کہ اپنے خدا کی صفات بتاؤ، آقا کریم نے جو ہے وہ یہ آیت پڑھ دی، اوپر والی آیت، اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت آ گئی، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہے کہ ہمارا اور تمہارا ایک ہی معبود ہے، سب کو بنانے والا یہی ہے۔ تو ہم صفات کے ذریعے سے نا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے عرب کو، یعنی پہلا مخاطب ہم نے کہا تھا رسول پاک ہے، رسول پاک کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، ان کو مخاطب، پھر ہم سارے کائنات والوں کو خطاب ہے۔ تو ان کو کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ دیکھیں ذرا، اس کو دیکھیں نا، اونٹ کو دیکھیں، اونٹ کیسے اللہ نے پیدا کیا، اس میں غور نہیں کیا تم لوگوں نے؟ ذرا دیکھو اس کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، اس کے صبح و شام دیکھو، گرمی سردی دیکھو، ذرا اس کو ذرا غور کرو نا اس پہ ذرا، تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اونٹ سے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ پاک نے فرمایا چاند میں نے بنایا، سورج میں نے بنایا، ایسی مثالوں سے جو کہ روز مرہ ایک عام کسان بندہ، ایک عام سا دیہاتی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ آپ یہاں سے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ہر بندہ اپنے حساب سے سوچے گا، اپنی طاقت کے برابر سوچے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر ایسے معجزہ ہے یہ
کہ یہ ہر زمانے کے لیے ہی جو ہے وہ معجزہ ہے، اور ہر زمانے میں لوگ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس کو سمجھیں گے، سائنس کے ذریعے سے، بایو کے ذریعے سے سمجھیں گے، اسٹرانومی بہت سارے علوم دریافت ہوں گے۔ اب اس میں جا کے کھو کے یہ اللہ تک پہنچ جایا کریں گے اور کہیں گے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہو، نہیں نہیں یہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو جتنا غور کریں گے نا وہ بندہ مومن ہوتا جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ کون جو ہے نا ہدایت پائے گا۔ لیکن ہم نشانیوں میں کھو کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن رسول پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ صاحب میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اللہ کے بارے میں براہ راست نہیں سوچ سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم تو ایک ادنا سی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو ہزاروں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ کی حقیقت تو نہیں پہچان سکتے۔ ابھی تک ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بھی نہیں پہچانی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے علماء کرام، میں نے شاید کسی زمانے میں یہ سارے آپ کو بتائے بھی تھے اقوال، یہ سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت وہ انسان کو نہیں ملی، ان کی معرفت نہیں ملی رسول پاک کی ان کی حقیقت کیا ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یہاں تو برصغیر میں نور اور بشر کا جھگڑا ہے کہ رسول پاک نور ہیں یا وہ بشر ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، یعنی یہ تو ہمارے یہاں لوکل ایسے جھگڑے بنائے ہوئے ہیں ہم نے لوگوں نے۔ لیکن جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں، آیات میں غور کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں رسول پاک تو یا تو یہ ہے کہ لمحوں میں جو ہے سفر کر رہے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے، روزے لگاتار رکھ رہے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد میں وہ زخمی ہو گئے، خون بہہ رہا ہے، اور ان کو بھوک بھی لگتی تھی، نکاح بھی کرتے تھے۔ یہ کیسے ان کی حقیقتوں، دو حقیقتوں کو، یعنی کیا وہ مختلف جو ہے وہ، یعنی ہم وہ تو رسول پاک نے بار بار فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہے۔ تو ابھی تک ہم مومنین نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام نے ابھی تک رسول پاک کی حقیقت کو بھی نہیں پہچانا۔ ان کا آخری کلام یہی ہے اس پہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کبھی کبھی بھی جو ہے نہ ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، وہ ایسا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے مظاہر میں کھونا پڑے گا۔ اب اس آیت میں دیکھیں ذرا کہ کیا کیا اللہ پاک نے بیان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان فی خلق السماوات، بے شک آسمان کی خلقت میں، آسمان کو بنانے میں، یہ جو آسمان ہے، سارے آسمان یعنی سارے آسمان ہے، اور ابھی جو نیو تھیوری آئی ہے یہی ہے کہ ہر آسمان کے ساتھ اس کی زمین اور پورا سولر سسٹم ہے، اور ہر آسمان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ تو چلو آسمانوں کو بنانے میں، اور والارض اور زمین کو بنانے میں، وقت یہاں وہ ارد کا جو لفظ آیا ہوا ہے نا وہ زمین کا آیا ہوا ہے، اور یہ واحد آیا ہوا ہے۔ لیکن آپ دوسری آیت میں جا کے دیکھیں گے نا تو وہاں آپ کو لگے گا کہ وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے آسمان میں نے بنائے ہیں اسی کے مثل میں نے زمینیں بنائی۔ تو وہاں جا کے پھر یہ تھیوری جو ہے وہ ابھی جو ہے بڑی زیادہ جو ہے نا وہ مقبول ہو رہی ہے، یہ والی تھیوری زمین کے بارے میں، کہ یہ زمین سے مراد صرف یہ زمین نہیں بلکہ یہ دنیا ہے، یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں یہ دنیا ہے، اور اس طرح کی زمینیں جو ہیں وہ بہت ساری زمینیں ہیں، اور وہاں کے اپنے اپنے لوگ ہیں۔ تو کچھ پھر انہوں نے بتایا کہ بھی کچھ پیغمبر ایسے ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام، وہ مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، اور کبھی کسی نے کہا حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی مختلف جگہوں پہ رہتے تھے، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام، اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے اولیاء اللہ کے بارے میں بھی ایسے آتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے کہ ذوالقرنین کون تھے، لقمان حکیم کون تھے، یہ جو خضر علیہ السلام ہیں یہ کون ہیں۔ ہمیں محسوس ابن میں چل رہا ہے کہ یہ ولی تھے یا نبی تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اتنا جلیل القدر پیغمبر جو ہے ہمارا بنی اسرائیل کا، وہ ان سے اذان و تلمس کر رہا ہے، ان سے تعلیمات لے رہا ہے، اور وہ تعلیمات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی وہ اب یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، تو وہ پھر اس لیے حضرت خضر کی حقیقت کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے ابھی تک وہ بھی ہماری رسائی نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہیں، کہ وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے، اور اتنے سارے واقعات ہیں ان کے کہ وہ پھر ہمارے عام جو ہے نا لوگ صوفیہ نے ان کی جو ہے نا ان کی زیارات کی ہوئی ہیں، صوفیہ ہمیں ان کے حوال بتاتے رہتے ہیں، وہ پھر کوئی قبول کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال وہ تو الگ سے ایک بحث ہے، بہت طویل بحث ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمانوں کے بنانے میں اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل، اور اختلاف اللیل والنہار، جو رات اور دن کے اختلاف ہوتا ہے، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، کبھی سرد کبھی گرم، تو یہ جو اختلاف اس میں ہے، اس میں والفلک، اور فلک کہتے ہیں کشتیوں کو، یہ کشتی اور جہاز دیکھیں ذرا کیسے پانی، یہ اتنے سخت طوفان ہوتے ہیں کہ وہ اگر خشکی پہ آ جائے تو شہر کے شہر اپنے ساتھ لے جائے، اور اس میں وہ جو کشتی ہوتی ہے، فلک ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر ہی چل رہی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر سواری کر رہی ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سرکش قسم کے سمندر ہیں اور اس کے اوپر ایک کشتی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے، تو اس میں بھی التیم، اللہ پاک نے فرمایا وہ کشتی جو کہ التی، وہ یعنی التی الزی کا مؤنث ہے، وہ کشتی تجری فی البحر، جو باہر میں سمندر میں چلتی ہے، بہتی ہے، بما ينفع الناس، تاکہ وہ لوگوں کو نفع دے، یا ان کے کارگو لے کے جاتے رہتے ہیں، یہ کارگو والے بڑے خطرناک طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں، یا پھر وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں اپنے سرحدوں کے دفاع کے لیے، لوگ وہاں پہ سمندروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مہینے مہینے رہتے ہیں، اور یا جو ہے پھر یا وہ مچھلیاں لے کے آتے ہیں، یا پھر سفر کرواتے ہیں لوگوں کو، تو نفع پہنچا رہے ہیں ناس کو، ناس کا مطلب ہے لوگوں کو، مسلمان اور غیر مسلم سارے، وہ لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ کشتیاں۔ وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ تعالی نے، من السماء، آسمان سے، مما، ان پانیوں میں سے، پانی میں سے جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، وہ اس میں بھی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، تو اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا، بنجر زمین تھی اور اللہ پاک نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی اس سے زندگی نکلی۔ اب بیل بوٹے جو ہیں اس کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بھی زندہ ہیں، تو زندگی نکل آئی زمین سے، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلک بھی مؤنث آیا ہے، اور یہ جو زمین ہے ارض، یہ بھی مؤنث استعمال ہو رہی ہے، چونکہ موتہا، اس کے مرنے کے، یعنی کہ زمین کے مرنے کے، تو زمین بھی مؤنث ہے، آسمان بھی مؤنث ہے، شمس بھی مؤنث ہے، آگ بھی مؤنث ہے، اور آگ سے بننے والے دوزخ بھی مؤنث ہے، اس طرح کی بہت ساری یہ جو چیزیں ہیں وہ مؤنث ہیں۔ وبث فیہا، اب یہ بھی کیا بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں گرامر بتا رہا ہوں کہ جو عربی گرامر ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ لفظ جو ہے وہ گرامر کے خلاف آیا ہے، ابھی یہ جو مسئلہ چلا تھا کچھ مہینے پہلے، ہم بلکہ کہیں گے کہ ہم گرامر کا جو سورس ہے نا، مصدر ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز مل گئی قرآن مجید میں، جیسے مجھے یہاں نظر آ گیا کہ بھی ارض جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اب میرے پاس تو آیت ہے، اب ارض کو آپ زمین کو اگر مذکر کہو گے تو یہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا، اور یہ قرآن اصل گرامر کا سورس ہے۔ تو ہم اس کو دیکھنا ہے کہ صرف ناب ہم نے یہاں سے لینی ہے، قرآن سے لینی ہے، حدیث سے لینی ہے۔ حدیث میں بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کو باقی روز میں دکھائی نہیں دیتے، وہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عربی ہم سیکھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم نے قرآن تک پہنچنا ہے، عربی تو سورس ہے ہمارا قرآن تک پہنچنے کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ، یعنی کہ اس کے ذریعے سے ہم نے اس گرامر کو ٹھیک کرنا ہے، یعنی ہم گرامر کے مقابلے میں اس کو لے کے آئیں گے تو پھر ہم نے گرامر کو لینا ہے، نہیں بھائی، ہم گرامر کو اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھیں ہم لوگ۔ تو یہ سورس ہے اس کا، یہ ضروری ہے سمجھنا کہ قاعدے قانون یہاں سے بنیں گے۔ وبث فیہا من کل دابت، وبث، اور بث کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، یہ مبعوث کرنا، یا بثا یہ ہوتا ہے کہ آپ نا بکھیر دیں، تو وبث فیہا، اس میں پھیلا دیے ہیں، من کل دابت، ہر طرح کے چوپائے۔ دابا کا جو لفظ ہے نا، ابھی بھی یہ بھی آپ کو جدید تھیوری میں، جو ابھی جدید تھیوریز آ رہی ہے نا ہمارے سامنے، چونکہ یوٹیوب ہے اور یہ فیس بک سوشل میڈیا، اس پہ نئے نئے قسم کے جو ہے وہ اسکالرز ابھی دکھائی دے رہے ہیں ہمیں، تو اللہ تعالیٰ خیر فرمایا ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی نسلوں کی، کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اب یہ نئی نئی چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو دابا کا، یہ جو دابا کا لفظ ہے یہاں پر تو ہے نا کہ پھیلا دیے ہر طرح کے چوپائے، اور یہی ترجمے آ رہے ہیں، آپ کوئی بھی ترجمہ نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا، چوپائے جانور، چوپائے جانور، بلکہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، ابھی صبر کریں، ابھی دیکھتے ہیں۔ تو دابا کا جو لفظ ہے نا، یہ ایلین کے لیے استعمال ہو رہا ہے جدید تراجم میں، کہ یہ جو ایلین ہیں، یہ اصل میں اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ ہے دابا، ابھی دکھاتا ہوں آپ، خیر۔ وہ تصریف الریاح، تصریف، یہ صرف اور نحو ہم کہتے ہیں، ابھی کہہ بھی رہے تھے ہم لوگ، صرف اور نحو۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے، مصروف کا لفظ سنا ہوگا، مصروف، یہ ہوتا ہے جب آپ کا منہ پھرا ہوا ہو کسی سے، یعنی آپ مصروف ہے کسی اور کام میں، آپ کا دھیان ہے، آپ کا توجہ ہے آپ کی، اس کو مصروف کہتے ہیں۔ صرف کا مطلب ہے پھر جانا، گم جانا، ایسے بدل جانا۔ تو ریاح، ریح کی جمع ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ ریاح جو ہوائیں ہیں اس کے تصریف میں، تصریف کا مطلب ہوگا کہ کبھی اس کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف ہوتا ہے، اس کے رخوں میں، اس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کا میں کیا ترجمہ کروں، ہواؤں کی گردش لکھا ہوا ہے، ہاں، ہواؤں کی گردش، ابھی دیکھتا ہوں میں اور بھی دکھاتا ہوں۔
वस्सहाबे, और सहाब यानी कि जो बादल हैं, अलमुसखर, जो कि मुसखर हैं यानी कि दरमियान में हैं, लटके हुए हैं, बैन समाई वल अर्द, आसमान और जमीन के। इन्होंने क्या लिखा है? बीच में हुक्म का बांधा है, आसमान जमीन के बीच में हुक्म का बांधा है। अब इसका तर्जुमा जरा मजीद और भी देखते हैं, जरा आगे जाएंगे। हुक्म के पाबंद है, तो अल्लाह पाक ने उनको मुसखर किया हुआ है आसमान और ज़मीन के दरमियान में, यानी इनको दरमियान में रखा हुआ है। लआयातिन, अब यहाँ से सारी लिस्ट हमने पढ़ ली कि फला 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 चीज़ में क्या है, लआयातिन, इसमें आयात हैं। तो आयत का तर्जुमा हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। आयत का मतलब है अलामतें हैं, लिकौमी या अकिलून, अकल वाले कौम के लिए, अक्लमंद कौम के लिए, जो अकल को इस्तेमाल कर दें, समझदार लोगों के लिए। आयात का तर्जमा निशानियां भी हैं, आयात का मतलब मौजज़ात भी हैं, और आयात का मतलब ये आयात भी हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अच्छा, ये मैं इसकी तफसीर को छोड़ के मैं ज़रा इसका तर्जमा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें ये आयत हम लोग अभी एथियस्ट को सुनाते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग इसका पूरा पूरा जो है ना ख्याल रखते हैं कि यार इसी से हम जो है ना किसी को समझा सकते हैं। यहाँ से ये आयत थी 163 गालिबा, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद आ गई। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ये आयत आ गई। और इसके बाद वाली आयत कैसे दिखा? अच्छा जी, तो इसका मैं आपको आपको तर्जुमे दिखाता हूँ इसके। यहाँ जरा तर्जुमा देखिए। ये आयत बड़ी खूबसूरत आयत करीमा है, अल्लाह ताला की सिफात है, जरा इसको गौर से देखिएगा। मौलाना जुनागड़ी फरमाते हैं कि आसमानों और ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों को लिए हुए समंदरों में चलना। ये देखे ना, कश्तियां जो कि चलती हैं लोगों को नफा पहुंचाने के लिए। यहाँ क्या तर्जुमा किया है? कश्तियों का लोगों को नफा देने वाली चीजों को लिए हुए समंदरों में चलना, कार्गो की तरफ इशारा है। लेकिन हमने तो बहुत सारी चीजें बयान कर दी आपको कि ये तो लोगों को भी लेके जाती है, और हिफाजत के लिए भी होती है सरहदों की, और बहुत सारे इसके फवायद हैं। और तो हमने भी गिनने शुरू कर दिए, तो कुछ कोई रिसर्च कर रहा है बूटियों पे, समंदर के जानवरों पे, पानियों पे, जलजलों पे, और पता नहीं क्या क्या चीजों पे वहां पे समंदर में लोग बैठे होते हैं। तो बहरहाल इसके समंदर में चलना। अच्छा, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना। जानवर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, दाबा का तर्जुमा। हवाओं का रुख बदलना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं। डॉक्टर असर अहमद साहब कहते हैं कि यकीनन आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, और रात और दिन के उलट फेर में, और उन कश्तियों और जहाज़ों में जो समंदरों में या दरियाओं में लोगों के लिए नफ़ बख्श सामान लेकर चलती है। देखिए, समंदर और दरिया में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ तर्जुमे में आप देखते हैं कश्ती और जहाज में बड़ा फर्क होता है। देखिए, उसके लिए तो और लफ्ज है ना अरेबिक में। इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो तर्जमे होते हैं ना, ये आपको आयत का मफहूम मफहूम इलाही समझाने के लिए होते हैं भाई, कुरान मजीद नहीं है। इसीलिए आप इसमें इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा देखते हैं। हर एक ने अपने सोच के मुताबिक, अपने इल्म के लिहाज से, अपने जो भी उनको इल्हाम होता है इतने बड़े उलमा कराम को, उसके ज़रिए से वो आपको तर्जमा सब सिखाना चाहते हैं। तो अगर कोई लफ्ज बिल्कुल ही कुरान मजीद में ना हो, तो वो क्या करते हैं कि उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समंदर या दरियाओं में लोगों के लिए नफा बख्श सामान लेकर चलती है, और उस पानी में कि जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है, फिर इससे जिंदगी बख्शी जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, और हर किस्म के हैवानात
دیکھو دابا کا ترجمہ حیوانات کر دیا، اور چرند پرند، اب چرند پرند یہاں تو نہیں تھا نا، یہاں دیکھیں نا، یا تو چرند پرند ہو سکتے ہیں یا پھر حیوانات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ ہم لوگ پرندے اور ہیں اور آپ کے جانور اور ہیں، چوپائے اور ہوتے ہیں، تو دونوں کو ایک ساتھ کر دیا، اسی لیے ترجمہ میں جو ہے نا ابھی انہوں نے اس کو بنا دیا، ایلین بنا دیا، اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی ابھی ریسرچ ہو رہی ہے نا، ریسرچ وہی بندہ کر سکتا ہے نا جو عقل مند ہو، عقل والا ہو، یا بھروسہ عقل پہ کرتا ہو، اور وہ عقل کے پیچھے چل رہا ہو، اور خدا کو بھی عقل سے تلاش کرنا چاہے گا، تو وہ چاہے وہ کسی بھی ریسرچ میں کر رہا ہو، اچھی نیت سے کر رہا ہو یا بری نیت سے کر رہا ہو، وہ عقل کا سہارا لے رہا ہے، تو ان سب کے لیے نشانیاں ہیں، ان ساری چیزوں میں تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری کتابیں ہیں کہ میں مسلمان کیسے ہوا، تو وہ میں اسلام کیوں لایا، تو وہ بڑی اچھی کتابیں ہوتی ہیں، یہ دو چار کتابیں ہیں ایسی، وہ ضرور پڑھیے گا۔ عبد الرحمن گیلانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں، اب دیکھیں ترجمانوں نے کیا کیا، شروع میں ہی ترجمہ کر دیا لآیات لقوم یعقلون کا، شروع میں کر دیا، کہتے ہیں جو لوگ کچھ سمجھتے سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، یہاں بے شک کا ترجمہ ہی نہیں کیا، وہ جو اننا تھا نا وہ اننا کا ترجمہ نہیں ہوا، اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے سمندر میں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے دابا کا ترجمہ کیا کیا، جاندار مخلوق۔ اب یہ عبد الرحمن گیلانی صاحب آپ کو ایک کتاب میں نے بھیجی تھی جو کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور وہ کتاب کا نام ہے مترادفات القرآن، کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کے لیے کیوں اتنے سارے نام لیے، تو ہر نام کا مطلب بتایا ہوا ہے، بالکل ایک دو تین لائنوں میں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس طرح جو ہے وہ جیسے بھی میں سحاب کا پڑھ رہا تھا تو غمامہ کا بھی آتا ہے، غمام، اس طرح بہت سارے الفاظ بادلوں کے لیے ہے، تو یہ کہ فرق کیا ہوتا ہے، تو یہ کتاب انہوں نے شائع کی ہے، یہ عبد الرحمن گیلانی صاحب کی کتاب ہے۔ تو اب دیکھو انہوں نے دابا کا ترجمہ کرنا تھا، تو ترجمہ کتنا شاندار کیا ہے کہ جاندار مخلوق کیا، جاندار مخلوق، بہت پیارا ترجمہ ہے، یہ اچھا ترجمہ ہے، خوبصورت ہے۔ نیز ہواؤں کی گردش اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان تابع فرما ہیں، واہ، تابع فرمان مسخر ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، دیکھا آپ نے، اللہ اکبر۔ اس طرح جو ہے وہ جو ہمارا پاکستان کا سرکاری ترجمہ ہے جلندری صاحب کا، اب بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، دیکھا آپ نے، یہ جو ٹی وی پہ چلتا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، اور کشتیوں میں اور جہازوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور میں جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے اور اس سے مرے زمین کو مرنے کے بعد زندہ، یعنی خشک ہوئے سبز پتے کیا کرتا ہے، کر دیتا ہے اس کو، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اچھا چلو، بس یہ سارے ترجمے اسی طرح ہی کے آپ کو دکھائی دیں گے۔ امین اصلاحی صاحب کا ترجمہ، یہ چونکہ اسلامی اصلاحی صاحب بھی یہ ان کے بڑے ہیں، غامدی صاحب کے، تو میں ان کو دیکھتا ہوں ذرا کیا کہتے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت، رات اور دن کی آمد و رفت، آمد اور شد لکھا ہوا ہے، آمد و شد، آمد و رفت، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے سمندر میں نفع بخش سامان لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے بادلوں سے اتارا، اور جس سے زمین کو اس کے موت کے بعد زندگی بخشی، اور جس سے اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، جاندار، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معمور ہیں، معمور یہ بڑا بڑا پیارا لفظ ہے، معمور، دیکھیں مسخر کرنا اور ہے، اور معمور ہے بھئی پانی برسانے پہ، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ بہت اچھے ترجمے ہیں، سارے اچھے ترجمے ہیں۔ میں مودودی صاحب کا ترجمہ بھی ایک دفعہ دیکھنا چاہوں گا ذرا، اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو، یہ دیکھا آپ نے،
اس کو بریکٹ میں بند کیا، اتنا بڑا جملہ ایڈ کیا انہوں نے. کہتے ہیں کہ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، دیکھیں یہ ترجمہ دیکھیں ذرا، زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اس انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. یہاں پر مردے کا نہیں آیا نا، بعد موتہا کا ترجمہ نہیں دیکھا میں نے. اور ہواؤں کی گردش اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. بہت اچھے بھائی، چلو، جاندار جاندار جاندار. نہیں بس یہ تھے کہ عثمانی صاحب نے بھی یہاں پہ کیا کیا ہے، کشتیاں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ سمندر لکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو جہاں پہ مردہ ہو جانے کے بعد بالکل انہوں نے ترجمہ لفظ بلفظ کیا ہوا، جانور پھیلا دیے ہیں، ہر قسم کے جانور. چوپائے یا جانور ہمارے یہاں بڑا مشہور لفظ تھا، تو اب یہ جانور لکھ دیا. اوپر جو ترجمے تھے نا جاندار والے، جاندار والے ترجمے جاندار ہیں، وہ اچھے ہیں. یہ سارا ترجمہ یہ ٹھیک ہے سر. اب دیکھ رہے ہیں فرق، دیکھ رہے ہیں آپ. میں ذرا دونوں کا اپنے استاد کا بھی دیکھتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا اعلی حضرت کا دیکھوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے. ہاں، لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے. واہ، یہ بہت پیارا ترجمہ کیا. اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا، یعنی زندہ کیا، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، یہاں جانور چھپائے کیا ہوا ہے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں، یہ بھی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں ترجمے کو ذرا، یہ آپ کو تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. یہاں جانور لکھا ہے، اور اللہ نے کیا لکھا تھا؟ وہاں بھی جانور ہی لکھا ہوا ہے. اور اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. یہ بہت اچھا ہو گیا، الحمدللہ، بہت پیارا ہے. یہ بہت پیاری آیت کریمہ ہے. اس کو میں ذرا اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتا ہوں. یہاں سے مختلف تفاسیر ہیں جو کہ انہوں نے سورۃ الجنہ والوں نے جمع کی ہیں. بے شک نشانیاں ہیں اس میں، ذرا زمین و آسمان میں. کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے. انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اور یہ آج بھی یہی سوال ہے، آج بھی یہی سوال ہے. اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا. یہ ذرا سنیے گا، تقریر سنیے گا، اتنا خوبصورت ہے. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو سارے وہی آیات ہیں، یہ ترجمہ ہے آیات کا. ذرا سنیے گا. یا رب. اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج چاند ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا،
سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق اور مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، دھواؤں کی گردش، ان کے خواص و عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے۔ مذکورہ بالا چیزوں میں ہر ایک کا پھر جداگانہ غور و فکر کریں اگر بندہ، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائے جانے والی ہوا پر ہی ذرا غور کر لیں، تو اس میں نہ جانے کتنی گیسیں ہیں، کتنی تاثیرات ہیں، اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لے کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر اندر مر جائیں، زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی کھربوں سے زیادہ قسموں میں ایک ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ایسے ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت لکھا تھا انہوں نے۔ اور سائنسی علوم بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں، جو عقل کا بیان کیا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، یہ اس حکم کی تعمیل بھی قرار پائے گی سائنس میں۔ اب اس میں ایک اور ہے کہ آخری بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم طبق در طبق جاؤ گے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگ طبق در طبق جائیں گے، یعنی کہ ابھی چاند پہ قدم رکھا، پھر مریخ پہ قدم رکھا، اور پتہ نہیں آگے ہم جا رہے ہیں، پتہ نہیں پلوٹو تک پہنچ گئے ہیں ابھی تو، اور وہ کتنا دور ہے، کتنا دور ہے وہ، اور وہاں تک پہنچ گئے ہیں اب اس کے، تو جائیں گے، لیکن کیا ہوگا پھر، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اکثر غیر مسلم ہوں گے، یہ ایسے ہی سائنس میں کھو جائیں گے کہ سائنس کو ہی اسلام سمجھیں گے، اسی کو جو ہے وہ، یعنی کہ سائنس کو ہی خدا بنا لیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بھی چیز کے فائدے دیکھتے ہیں نا، تو وہ اس کو خدا بنا دیتے ہیں، اسی کی محبت میں پڑ جاتے ہیں، اور اوپر دیکھتے نہیں کہ وہ بھی کسی کی مخلوق ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے فائدے کے لیے، اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی، بڑے ہی محدود سوچ والے ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جو اسٹرونومی والے ہوں گے، جائیں گے جائیں گے جائیں گے، لیکن ان کی نگاہ وہاں نہیں ہوگی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تحقیق وہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور جائیں گے اوپر وہ، لیکن جو وہ ہمیں بتائیں گے ہمارا اس سے ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ یہ عجیب ہوگا۔ اور وہ جو دجال جب آئے گا، خبیث، تو اس وقت جو ہے وہ جب کہے گا نا، وہ کیا حدیث پاک ہے کہ وہ جو بندہ تھا کہ وہ کہتا ہے تو اتنا خطرناک ہے کہ تیرے تو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ تو سچا ہے جھوٹا ہے، تمہاں تو دکھائی نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو وہ اس کو مار دیتا ہے اور پھر زندہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ مومن کہتا ہے کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے، تو ہی دجال ہے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات اس جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے، شاید وہ اتنا جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، لیکن جو سامنے والے ہوں گے، جو وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے بڑے ہی عبرت ہوتی ہے، اور ان کے لیے بہت ساری نشانیاں جو ہیں واضح ہو جاتی ہے، اور ان کو سوچنے سمجھنے کا فائدہ ہوتا ہے اور موقع ان کو ملتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، بہت سارا ہوتا ہے۔ تو جب یہ لوگ لکھیں گے نا
تو ایسے اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے علماء کرام رکھے گا انشاءاللہ جو حق پہ ہوں گے، اور وہ ان کی تحقیق کو لے کر ہمیں بتائیں گے کہ دیکھیں یہ معراج پہ کیا ہوا، اور معراج کی رات میں آپ کو فزکس دکھائی دے گی، اور انہی کے قانون جو وہ بیان کر رہے ہیں غیر مسلم ہو کر آپ کو اپنے رسول کی شان دکھائی دے گی، اور ان کے معجزات دکھائی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دے گی۔ حالانکہ وہ تجربے وہ کر رہے ہیں، سارا بیان وہ کر رہے ہیں، اور وہ جو آئنسٹائن کہہ رہا تھا کہ جو کوئی لائٹ کی رفتار سے جائے، لائٹ کے آدھے رفتار سے جائے تو یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا، اس کی باتیں تو معراج پہ ساری کی ساری صادق آتی ہیں۔ تو وہ معراج کی جو سائنس کا ایک عجیب سا ایک جو ایک معجزہ ہے، سائنسی معجزہ ہے، اس کی شان مزید جو ہے لوگوں کو دکھائی دے گی، اس کی معرفت بڑھے گی، اور پھر رسول کی شان بڑھے گی، اور میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو جو ہے وہ عیا ہوگی۔ تو اللہ کرے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل دور جو ہے نا ابھی آنے والا ہے، اور ہمارے لیے بھی، اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا فیصلہ کرنا اور چیزوں کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنا کافی ہے جی، اور انشاءاللہ پھر کل اس کو مزید بھی میں دیکھتا ہوں اگر کسی جگہ پہ ذکر ہے، لیکن بلکہ نہیں، کل ہم جو ہے پڑھیں گے سورہ مزمل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ مزمل کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کے احکام، اس کا ترجمہ، اور اس میں پوشیدہ کوئی مسائل اگر فقہی مسائل ہیں تو وہ بھی پڑھیں گے، اور سیرت کے حوالے سے بھی اس میں بہت سارا کچھ ہے تو وہ ہم بھی وہ بھی پڑھیں گے۔ کچھ وظائف بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں کوشش کروں گا جتنا بھی سمیٹ سکا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب بھی سب تشریف لائیے گا 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ، اور تاکہ بر وقت ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارا سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔